قطر ایئر ویز کا فلائٹ آپریشن میں معطلی برقرار رکھنے کا اعلان۔ قطر کی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بند رکھا گیا۔ فلائٹ آپریشن 6 مارچ 2026 تک بند رہے گا۔ ایئر لائن انتظامیہ کا ایسا بتانا ہے۔ قطر ایوی ایشن حکام کی ہدایات کے مطابق فلائٹ شیڈول بحال ہوگا۔ مزید تفصیلات جانیں گے سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگی صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں انہوں نے اپنی فضائی حدود ہے وہ بند کر رکھی ہے، اور اسی وجہ سے جو قطر ایئر ویز کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے کہ قطر ایئر ویز کا یہ کہنا ہے کہ قطری حکومت کی طرف سے اور ایویشن قوم کی طرف سے جو قطر کی فضائی حدود بند کی گئی ہے تو اس وجہ سے جو قطر ایئر ویز کی پروازوں کا شیڈول ہے وہ مزید معطل رکھنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ معطلی ہے یہ 6 مارچ تک ہے وہ رہے گی، اور 6 مارچ کے بعد قطری جو ایویشن حکام کی نئی ہدایات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ قطر ایئر ویز کی جو پروازیں ہیں وہ آپریٹ کرنا ہے یا مزید ان کو سسپینڈ کرنا ہے۔ تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ قطر ایئر ویز کی جو دنیا بھر کی طرح پاکستان کے لیے پروازیں بھی ہیں وہ آج 5واں روز ہے منسوخ ہے، جن میں لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت متعدد شہروں کے اندر پرواز شیڈول ہے ان کا روزانہ کی بنیاد پر چلتا ہے، اور آج بھی قطر ایئر ویز کی تقریباً 4 پروازیں تھیں تو پاکستان کے لیے 2 طرفہ آپریٹ کی جانی تھی لاہور کے لیے، تو وہ منسوخ کی گئی ہے، اور قطر ایئر ویز جو ہے وہ 6 مارچ تک اپنے پروازوں کا شیڈول کوئی معطلی کا نوٹیفکیشن ہے اسے جاری کر دیا ہے۔ جی سعید احمد سعید، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر شہر کے اوپن مارکیٹ میں گرا فروشی کا راج ہے۔ تحصیل شالیمار میں پھل فروش شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے ہیں۔ مختلف علاقوں میں شہری مہنگے داموں پر خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا مطالبات ہیں شہریوں کے، بتائیں گے شہزاد خان امتالی۔ جی شہزاد خان بتائیے گا۔ بالکل، ضلعی حکام کی تمام تر توجہ جو ہے وہ رمضان بازاروں پر مرکوز ہے، اور رمضان بازار کے اندر مختلف اداروں کے افسران اور اس کے علاوہ حکومتی مشینری بھی متحرک ہے، اس لیے رمضان بازاروں کے اندر تو چیزیں کنٹرول کے اندر ہیں، لیکن رمضان بازاروں سے باہر جب نکلتے ہیں تو کوئی بھی چیز کنٹرول میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ ہم تحصیل شالیمار کے علاقے اس وقت ہربنس پورہ فیکٹری ایریا کے اندر موجود ہیں، اور اس علاقے میں مختلف قسم کی آبادیاں ہیں جس میں الطاف کالونی ہے، اشفاق چوک ہے، جوڑے پل ہے، بہار شاہ روڈ ہے، الفیصل ٹاؤن ہے، اور اس سے متصل جتنے بھی آبادیاں اور علاقے ہیں ان علاقوں میں گراں فروشوں نے ادھم مچا رکھا ہے، اور سرکاری پرائس ریٹ لسٹ کی جو بے تقیری ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ خاص طور پر جو پھل فروش ہیں وہ شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، اور سرکاری ریٹ لسٹ پر اگر کوئی گاہک سودا لینے کے لیے بات کرتا ہے تو اس سے بحث و تکرار کی جاتی ہے۔ باقاعدہ طور پر پھل فروش اس کی انسلٹ کرتے ہیں۔ دیدہ دلیری سے گراں فروشی کا یہ سلسلہ اشفاق چوک، الطاف کالونی، جوڑے پل، بہار شاہ روڈ، زرار شہید روڈ اور اس سے متصل جتنی بھی آبادیاں ہیں ان آبادیوں میں جاری ہے، اور اس حوالے سے شہری جو ہیں وہ شکوہ کناں ہیں۔ شہری کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں کے اندر دھڑلے سے گراں فروشی ہو رہی ہے، اور ضلع انتظامیہ ان علاقوں کے اندر گراں فروشوں کے خلاف باقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن کرے، پیرا فورس لگائے، ضلع انتظامیہ کی جو ٹیمیں ہیں ان کو فعال کیا جائے تاکہ ان گراں فروشوں سے شہریوں کو چھٹکارا مل سکے۔ جی شہزاد خان امتالی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ 38,000 اسکولز کو فنڈز جاری نہیں ہو سکے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے 3 ارب 27 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز 2 ہفتے قبل جاری کیے تھے۔ لاہور ایجوکیشن اتھارٹی کے لیے 10 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جاری کیے گئے تھے۔ فیصل آباد ایجوکیشن اتھارٹی کے لیے 17 کروڑ روپے جاری کیے گئے تھے۔ بہاول نگر کے لیے 13 کروڑ روپے جاری کیے گئے تھے۔ فنڈز ایجوکیشن اتھارٹی کے اکاؤنٹس میں منتقل ہونے کے باوجود اسکولوں کو نہ مل سکیں، جبکہ فنڈز روزمرہ کے اخراجات کے لیے جاری ہوئے تھے۔ فنڈز نہ ملنے کے بعد اسکولوں میں امتحانات لینا مشکل ہے۔ اسکول سربراہان کا ایسا بتانا ہے۔ ڈی پی آئی سیکنڈری کے اعلان کے باوجود تاحال فنڈز ٹرانسفر نہیں کیے گئے، کیا وجوہات ہیں؟ بات کر لیتے ہیں، جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنید بتائیے۔ جی اسکولوں کو فنڈز ابھی تک جاری نہیں ہو سکے، اسکولوں میں امتحانات ہیں، اور اس حوالے سے لاہور کے اسکولوں کے لیے 10 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے گئے تھے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ فنڈ جاری نہیں ہو سکے، اور محکمہ خزانہ کی جانب سے اسکول اتھارٹیز کو یہ فنڈ فراہم کر دیے گئے، لیکن اتھارٹیز نے آگے ٹرانسفر نہیں کیا، اور پنجاب بھر کے اسکولوں کی بات کی جائے تو 3 ارب سے زائد کی رقم جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جنید، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ سرکولر روڈ سے سرکاری اداروں کی منتقلی مہنگی پڑنے لگی۔ سرکاری دفاتر کی منتقلی پر 25 ارب سے زائد کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ لیسکو تنصیبات کی منتقلی پر 19 ارب 60 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے گا علی رامی۔
بالکل لاہور میں سرکلر روڈ کی جو منصوبہ شروع کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے اور وہاں پر آس پاس کی دکانوں کی ریہیبلیٹیشن کا پروگرام بنایا گیا، تو وہاں پہ کچھ گورنمنٹس کے ادارے ہیں جو ہے ان کے دفاتر موجود تھے، سرکاری اسکول موجود تھے، تو ان کی شفٹنگ کے اوپر جو پلان بنایا گیا اس کی کاسٹ 25 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے، اور اب بظاہر لگتا ہے یہ کہ سرکاری دفاتر کی تبدیلی پر حکومت کو 25 ارب روپے لگا کر وہاں پر ان کے دفتر تبدیل اور نئے دفتر بنانے پڑیں گے۔ اب ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں، لیسکو کی تنصیب کی منتقلی پر 19 ارب 60 کروڑ روپے جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں، اور سرکاری اسکولوں کی بھی منتقلی کی جو منتقل ہے ان کی فریج جو شامل کی گئی اس میں 3 ارب 38 کروڑ روپے کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن کی منتقلی، واسطہ کے جو دفاتر ہیں ان کی منتقلی کے اوپر بھی کروڑ روپے کا بجٹ خرچ کیا جائے گا، اور اس کے اوپر وارڈ سٹی اتھارٹی جو ہے ان کی طرف سے باقاعدہ یہ تفصیلات حکومت کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور پراپر ایک کمیٹی بنا کر یہ پلان بنایا گیا تھا کہ سرکلر روڈ کے اوپر جتنے بھی سرکاری تنصیبات ہیں، سرکاری محکمے ہیں، دفاتر ہیں، اسکول ہیں، ان کو فوری تبدیل کیا، تو ان کی شفٹنگ کے اوپر ابھی یہ بجٹ ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ رواں مالی سال میں بجٹ دیا جائے، اور ہو سکتا ہے آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں یہ رقم جو ہے وہ ایلوکیٹ کی جائے، کیونکہ رواں مالی سال میں اس کے لیے بجٹ اتنا نکالنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا، اور اس کی حکومت نے باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ اب 25 ارب روپے کا بجٹ دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ابھی اس کو ویٹ ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کے لیے بجٹ کے اجراء کو ممکن جو ہے وہ بنائے گا۔ جی علی رامی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ 21 اضلاع میں واسع ایجنسیوں کے قیام میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ صوبائی کابینہ کو مشینری کی خریداری کے لیے فنڈز کی منظوری کے لیے سمری ارسال کر دی گئی ہے۔ کیا متن ہے سمری کا، بتائیں گے درر نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی درر نیاب بتائیے گا۔ سیکٹری ہاؤسنگ روزن نیگل کی ہدایت پر ایک سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کی گئی ہے، جس میں جو نئے تشکیل شدہ واسط ہیں جن کی تعداد 21 سے زائد بنتی ہے، اب ان کے تمام جو فنڈز تھے، ان کی جو ٹیکنیکل ایشوز تھے، ان کی جو مشینری خریداری تھی، جتنی بھی ٹیکنیکل چیزیں تھیں، اس کی خریداری کے لیے فنڈز جو درکار تھے وہ مانگے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کی منظوری باقاعدہ لی جائے گی۔ یہ سمری وزیر اعلیٰ کو بھیجی گئی ہے تاکہ کابینہ میں اس کو پیش کیا جا سکے، اور کابینہ میں پیش کر کے اس کی فنڈز کی جو ہے منظوری لی جا سکے۔ اس میں تشکیل نو شدہ جو واسز ہیں ان کے لیے 7.5 ارب روپے کی مشینری خریدی جائے گی۔ مشینری میں فیلڈ آپریشن کے مختلف جو ہے انواع اقسام کی مشینری ہوگی۔ سمری میں کل 385 آئٹمز مختلف انواع اقسام کی مشینری ہے جو مینشن کی گئی ہے، جس میں سکشن مشینیں ہیں، جیٹنگ مشینیں ہیں، ڈی واٹرنگ سیٹس ہیں، ایکسیویٹرز ہیں، ڈسٹلٹنگ مشینریز، واٹر باؤزرز اور دیگر آلات ہیں۔ اب اس مطلوبہ مشینری کے لیے ضروری تھا کہ فنڈز کا جو اجرا ہے وہ کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد کابینہ کمیٹی برائے فنانس اینڈ ڈیولپمنٹ سے اس کی منظوری لی جائے گی۔ اس میں تمام وہ 9 تشکیل شدہ واسز ہیں جن کے لیے یہ فنڈنگ ضروری تھی، کیونکہ مونسون جو ہے اب تقریباً آپ سمجھیں کہ سر پہ ہے، اور اگر ابھی مشینری پرکیور نہ کی گئی تو یہ تمام واسز جو وزیر اعلیٰ نے بنائے تھے وہ فیلئر کی طرف چلے جائیں گے۔ مشینری نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے اضلاع میں پانی کا نکاس بنانا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہ سٹیپ لیا گیا ہے، اور کابینہ کی منظوری کے بعد اس کی ٹریننگ پروسیس ہوگا اور مشینری پر کال کی جائے گی۔ جی درر نیاب آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر شوکر ٹاؤن گل کالونی اور گلستان کالونی کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ گلیوں کی مخدوش حالت کی وجہ سے مکینوں کو دشواری کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا متعلقہ حکام سے نوٹس لے کر مسائل کے حل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید مکینوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، جان لیتے ہیں عثمان خادم سے۔ جی عثمان۔ اس وقت شوکر ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہوں، یہاں پہ گل کالونی اور گلستان کالونی کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ عرصہ دراز سے ان گلیوں کی حالت مخدوش ہے، کہیں پتھر بکھرے ہوئے ہیں، کہیں گلیوں میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ گاڑیوں کا آنا ناممکن ہو چکا ہے اس سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے۔ جو موٹر سائیکلوں کے اوپر یہاں پہ لوگ آتے ہیں، رکشوں پہ آتے ہیں، انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گلیاں کہیں چڑھائی چڑھ رہی ہیں اور کسی جگہ گھاٹی اتر رہی ہیں، وہاں پہ موجود گڑھے اور بکھرے ہوئے پتھر حادثات کا سبب بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکین پریشان ہے۔ خواتین بزرگ جب باہر نکلتے ہیں پیدل، انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسجد جاتے ہوئے، مارکیٹ جاتے ہوئے، بچوں کو سکول لانے لے جانے والی ویگنیں اور رکشے جب اس علاقے میں آتے ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کو یہاں پہ جو ہے ایشوز آ رہے ہیں۔ بارہا اس مسئلے کی جانب، اس علاقے کے ایشو کی جانب ہم نے توجہ مبذول کرائی ہے۔ یہاں کے جو مکین ہیں انہوں نے بھی بارہا انتظامیہ سے شکایت کیا ہے کہ گل کالونی اور گلستان کالونی شوکر ٹاؤن کے یہ جو علاقے ہیں ان کی گلیوں کی تعمیر و مرمت کی جائے تاکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو سکے، لیکن ابھی تک ان گلیوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے یہاں کے مکینوں کو مشکلات درپیش ہیں۔ جی عثمان خادم، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔
गढ़ी शाह फिरोज स्ट्रीट का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट कई दिनों से बंद पड़ा है, मकीन परेशान है। इस हवाले से अपडेट करेंगी अफशा रिजवान। जी अफशा, बताइएगा। है घड़ी शाह फिरोज स्ट्रीट में, जहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट ख़राब होने की वजह से इलाका मकीन परेशानी का सबब उनके लिए बना हुआ है ये वाटर फिल्टर प्लांट। इस फिल्टर प्लांट को पहले आपको दिखाऊं कि टूटियाँ लगी हुई हैं, फिल्टर प्लांट ठीक है, मशीनरी भी ठीक है, लेकिन इसमें पानी नहीं आ रहा है। रमज़ान का महीना है, रोज़ों का महीना है, पानी जैसी नेमत जो है इलाका मकीन के लिए नापैद हुई हुई है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है। मुझे बताएं कब से जो है ये फ़िल्टर प्लांट ख़राब है और इसके हवाले से कंप्लेन किसको किया? ये जी तकरीबन पिछले से 15 दिन से ये ख़राब है और हमने पता नहीं कहाँ कहाँ कंप्लेन की है इसकी। इलाके के MPA वासा वालों को, वो वासा वाले कह रहे कंपनी के अंडर में है, कंपनी वाले कह रहे हैं वासा के अंडर में है। उस अथॉरिटी को डाल रहे हैं, वो उस अथॉरिटी को डाल रहे हैं, लेकिन हमारा मसला नहीं हल हो रहा। मैं उनके बोला है कि भाई ये रमज़ान का महीना है, कि अगर ये नेकी का काम कर दोगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा और लोग आपको दुआएं देंगे। लेकिन इतनी पानी की हमें शार्टेज हुई है, इधर लोगों को इतनी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पानी भरने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। आप मुझे बताएं कि पानी क्योंकि आ नहीं रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने कंप्लेन भी की है, दूर दराज जाते हैं पानी भरने के लिए, रोज़े की हालत में कैसे मैनेज करते हैं कि यहाँ पानी नहीं आता, कहाँ से लेके आते हैं? मतलब कोई आदमी इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। गढ़ी शाहू को सियासी तौर पर बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। इसको 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए अहमियत ख़त्म हो गई है इसकी। इसलिए ना इसका कोई ट्यूबवेल है गढ़ी शाहू में पानी पीने के लिए, शहरी के टाइम वज़ू करने के लिए पानी नहीं था। बिल्कुल उनका कहना है कि यहाँ पे जो है सहरी के वक्त भी वज़ू करने के लिए पानी हमें नहीं मिल सका। तो ये हाल है इलाका मकीन के रोज़ों के महीने में, जहाँ पे जिस महीने में जो है बहुत सारे सदक़े वाले काम किए जाते हैं, बहुत सारे फजीलत वाले काम किए जाते हैं, वहीं पानी जैसी नेमत जो है इन मकीनों के लिए नापैद हो गई है। यहाँ पे पानी की किल्लत महसूस की जा रही है और इलाका मकीन का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है आला हुकाम से कि इस फिल्टर प्लांट को जल्द से जल्द ठीक करवाएं ताकि वो अपने रोज़े। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल का इजलास सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने सदारत की। कदीमी और तारीखी इमारतों की बहाली के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास का अहवाल बताएंगे राउत इरशाद हुसैन, हमारे साथ मौजूद हैं। जी राउत इरशाद। बिल्कुल जी, सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल का इजलास हुआ है, जिसमें कदीमी और तारीखी इमारतों की बहाली की प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शाही किला की इमारत के हवाले से आपको बताएं कि बताया ये गया कि शाही किला के तमाम हिस्सों को मुकम्मल तौर पर कदीमी हालत में बहाल करने पर इत्तफाक किया गया। 40 एकड़ पर मुहित शाही किला में 26 यादगारों को असल सूरत हाल में बहाल किया जाएगा। तारीखी इमारतों की बहाली और देखभाल के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट में नया विंग बनाने की तजवीज़ जो है वो मंजूर की गई है। मॉल रोड पर हर किस्म के एहतजाजी जलसे जुलूसों पर पाबंदी का असूली फैसला किया गया है, जबकि खड़क सिंह हवेली और पुराने सर्वेंट क्वार्टर्स को बहाल करके टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए होटल बनाने पर इत्तफाक किया गया है। मकबरा जहांगीर को बराह रास्त रोड से मुंसलिक करने के लिए पुल बनाने की मंजूरी, जबकि मकबरा जहांगीर तक पुल की तमीर के लिए डेडलाइन भी दे दी गई है। आपको बताएं कि पूरे वॉल्ड सिटी से बिजली और दीगर तारों को हटाने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दिया गया है। रंग महल स्कूल को कदीमी शक्ल में बहाल करने का प्रोजेक्ट भी शुरू करने का फैसला किया गया है। मकबरा नूरजहां और आसफ जहां की तमीर व बहाली के लिए प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। सुलेंटर मार्केट था लाहौरी गेट, कचहरी चौक था नीला गुम्बद बहाली और तजीनो आराइश प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया है। इजलास में नासिरबाग अंडरग्राउंड पार्किंग, रेलवे स्टेशन चौक और मिस्ट्री शाह की बहाली के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी पेश की गई है। शाला मार्केट था रंग महल चौक इमारतों के बैरूनी हिस्सों के यकसा कदीमी डिजाइन की बहाली के प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया है। फाक्सी हाउस की रवायती और तारीखी हैसियत में बहाली करने के लिए खूबसूरत और दिलकश बैरूनी डिजाइन की मंजूरी जो है वो दी गई है, जबकि मिंटो पार्क में क्रिकेट ग्राउंड और अखाड़े की बहाली की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया है। जी राउत इरशाद आगाह करने के लिए शुक्रिया।